نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بک کنٹینیو کریں گے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں روزوں کے مسائل۔ تو باقی ماشاءاللہ ہم نے سبھی ٹاپک پہ بات کی اور کافی ساری الحمدللہ ہمیں مدد بھی ملی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نفلی روزے، یعنی کہ پہلے ہم نے فرضی روزوں کی بات کی، پھر روزہ کن کنڈیشن میں ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہمیں کوئی نقصان ہے یعنی کہ ہمارے روزے کو نہیں پہنچتا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جیسے نفل نماز ہے تو اسی طرح نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نفلی روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا فاصلہ ایک کوا جینے سے لے کر مرنے تک طے کر سکتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر ایک اتنی بڑی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی کہ کوئی مطلب ایک لمٹ نہیں بتائی گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایک کوا کتنا فاسٹ جو ہے وہ اڑتا ہے، فلائی کرتا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کا بتایا گیا اسٹیمیٹ کہ اس کی یعنی کہ پوری زندگی میں جتنا کہ وہ اڑتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے جہنم کو اتنا دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگلی حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، یعنی کہ اگر ہم الحمدللہ ابھی رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اگر ہم رمضان کے روزے پورے رکھ لیتے ہیں، کسی بھی ریزن سے اگر ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو پہلے وہ پھر ہمیں شوال میں پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ 6 روزے شوال کے پلس ہم رکھیں گے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کنٹینیو رکھنے ہیں یا مطلب 6 ہیں تو بس لگاتار ہی ہمیں رکھنے پڑیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جو چھٹے ہوئے روزے بھی اور شوال کے روزے بھی آپ شوال کے مہینے میں ہی رکھیں گے، چاہے وہ الگ الگ کر کے رکھ لیں، چاہے وہ کنٹینیو رکھ لیں، جیسے آپ کے لیے سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا آپشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے نفلی روزے رکھنے کا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، باقاعدگی سے ایام بیض، یعنی ایام بیض کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ چاند کی جو ہمارا چاند کا مہینہ ہوتا ہے، قمری مہینہ، تو اس کی 13، 14، 15، کچھ لوگ اس کو روشن راتیں بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چاند جو ہے وہ فل جو ہے وہ اس کی روشنی ہوتی ہے، فل جوبن میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 3 دن ایسے ہیں مہینے میں، اگر وہ بھی رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ سم ٹائم ڈیٹ کا نہیں پتہ چلا، یہ دن نکل گئے، یا پھر ہماری سسٹر کے لیے شرعی عذر کی وجہ سے اس چیز کو فالو نہ کر سکیں، پھر دوسرا جو ہے ہم منڈے اور تھرسڈے یعنی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جب بھی موقع ملے طبیعت ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے کبھی ترک نہ فرماتے، خاص سفر میں ہوتے یا یہ 3 نفلی روزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
کا اہتمام جو تھا وہ سفر میں بھی کرتے تھے۔ دوران جہاد نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد کے دوران ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کریں گے۔ یعنی کہ یہ پہلے جو ہم نے پڑھا اس کی ایک عام کنڈیشن کی، کسی نے گھر میں سہولت کے مطابق جو تھا عام حالات میں روزہ رکھا تو اس کے لیے بھی خوشخبری تھی۔ اب یہ جو ہے دیکھیں جہاد کا معاملہ گھر سے دور ہر طرح کی جو ہے وہ تکالیف کا سامنا، اس کے بعد اللہ سبحانہ کہ 70 سال اب ہم تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ 70 سال کی عمر کس کی ہوگی، یا پھر 70 سال میں ہم نیکیاں ہی کرتے ہیں، تو 70 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس مسافت کے برابر جو ہے وہ جہنم کو دور کر دیں گے۔ پھر اسی طرح جو تھا اگلی حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اس چیز کو فرماتے ہیں کہ یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میرا جب نامہ اعمال یا میرے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام جو ہے وہ ضرور ونس ان وائل کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ آج میرا جو میں نے پورا ہفتہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ رہا ہے، تو میں آج روزہ رکھ لوں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کسی گناہ کو معاف کر دیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ، یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ آنے والا ہے، کا ایک روزہ جو ہے وہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ اگر دوسرے لوگ جو حاجی حج کو چلے جاتے ہیں تو اگر گھر میں رہتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک تو جو گزر گیا وہ سال اور ایک جو آئندہ آنے والا ہے، ذہن میں رہے صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کی اکثر میں بات کر چکی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی زبان سے، تو انسان کبھی چاہ کے کبھی نہ چاہ کے وہ کر ہی لیتا ہے۔ ہم کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے ہم میں سے، تو ایسے گناہوں کی صفائی جو ہے ایک روزہ جو اگر ہماری کر دے تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 2 سالوں یعنی کہ ایک گزشتہ ایک آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں روزے انشاءاللہ آ رہے ہیں، ذو الحجہ کے بعد پھر محرم شروع ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہم اگر روزہ رکھیں، اگر ایک مس ہو جائے تو دوسرا رکھیں، کوشش تو دونوں کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح پھر صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہود آلریڈی جو تھا یہ محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن تھا فرعون سے، تو اس وجہ سے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے شکر گزاری کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، تو ہم پھر اگلے سال
یہود کی جو ہے ہم مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی کہ آپ 9 اور 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجبوری ہو، آپ نہ کر سکیں ایسا، یہ نفلی روزے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر 9 یا 10 رکھ لیں، 10 یا 11 رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اسپیشل کنڈیشن نہیں ہے، کوئی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں میں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔ تو ہم انشاءاللہ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہوں، اسی ٹاپک کو انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔